من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد میرا آج کا موضوع ارکان اسلام کی حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ ارکان اسلام جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام 5 بنیادی چیزوں پر قائم ہے۔ جو حدیث جبریل کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک سفید لباس میں سفید داڑھی والا شخص جس کے چہرے اور لباس پہ سفر کے اثرات موجود نہ تھے، عرب کا رہنے والا نہ لگتا تھا، مکہ کے لوگوں کے لیے وہ غریب شخص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آتا ہے، 2 زانوں ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور آپ کی ران مبارک پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ دیتا ہے اور سوال کرتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو ایک اللہ کے لیے ایک ہو جا، توحید کی گواہی دے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، دوسرا کام نماز کو قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رمضان،
اور رمضان کے روزے رکھ۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو حج بیت اللہ ادا کر اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان لے کر آ، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آ، یہ ایمان ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ کی اس علم الیقین اور معرفت سے عبادت کر کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہو، ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، جس طرح کسی چیز کے مشاہدے کے اندر یقین ہوتا ہے، علم الیقین ہوتا ہے، بغیر کسی شک اور گمراہی کے وہ شخص چلتا ہے جو راستہ اس کو دکھتا ہے، اسی طرح احسان اس چیز کا نام ہے ان تعبد اللہ، اللہ کی ایسے عبادت کی جائے کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، وہ اللہ آپ کے سامنے موجود ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ ایمان کی کیفیت بندے تیرے اندر موجود نہیں تو پھر یہ کیفیت پیدا کر لے کہ گویا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہو۔ اگر کوئی صاحب اقتدار کسی مجرم کو دیکھ لے، وہ مجرم کبھی اس کی موجودگی میں گناہ نہ کرے، تو یہ کیفیت پیدا کرنا کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، انسان کے نصیحت کے لیے کافی ہے۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے، متى تقوم الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول بأعلم منہا بالسائل، کہ سوال کرنے والے کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی علم جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے۔ مطلب قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ سور پھونکنے والا فرشتہ، اس کا کام صرف اور صرف سور پکڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کے علم میں بھی نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اور یہ سور کب پھونکوں گا۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں کہ وہ دور ہوگا کہ جب ننگے بدن اونٹ چروانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتوں پہ فخر کریں گے اور لونڈی اپنی آقا کو جنم دے گی۔ وہ شخص
ہر بات پہ صدقتا 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 کی ندائیں لگاتا ہے کہ نبی آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اس واقعے کے بعد وہ شخص اٹھ کے چلا جاتا ہے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس شخص کو بلا کے لاؤ. صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم گئے، جا کے دیکھا کہ وہ شخص نظر ہی نہیں آ رہا. ایسا غائب ہوا کہ جیسے زمین نکل گئی. عرب کی زمین خالی، بڑی بڑی عمارتیں نہیں کہ چھپ گیا بندہ، نکلا اور خالی، اور وہ شخص غائب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی وہ تو شخص نہیں مل رہا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں. پہلی بار ایسی شخصیت کو دیکھا جو سوال بھی کرتا ہے اور ساتھ میں سچائی کی گواہی بھی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا جو تمہارے پاس آیا تمہیں دین سکھانے. کس کو دین سکھانے؟ صحابہ کو، خیر البشر کو. تو میرے دوستو عزیزوں، ہمارے لیے بالاولیٰ ہے کہ ہمیں تزکیہ نفس کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اپنے دین کی معرفت کو جاننا چاہیے کہ ہمارا دین کن کن بنیادوں پر قائم ہے اور کیا ہم ان بنیادوں کو پورا کر رہے ہیں. کہیں نوافل اور صدقات اور وہ امور جو فرائض کے بعد کے ہیں اس میں اتنا غلو نہ کر جائیں کہ ہم فرائض کو ہی بھول جائیں. میرے دوستو عزیزوں، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے اور ان 5 چیزوں کا علم، اس پر عمل، اس کی دعوت اور اس پہ صبر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے میں ہے، تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں جا رہی ہے، الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لے کر آئے، سچا پکا علم الیقین لے کر آئے. اور جان لیجئے کہ ایمان علم کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. پہلا درجہ علم کا ہوتا ہے، پھر ایمان کا ہوتا ہے، پھر عمل کا ہوتا ہے، پھر دعوت کا ہوتا ہے اور پھر صبر کا ہوتا ہے. تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے اس کے کہ لوگوں سن لو کون اس خسارے سے بچا ہوا ہے جو ایمان لے کر آیا، وعملوا الصالحات، اور جس نے عمل صالح ادا کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی دعوت دیتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے اور مشکلات پہ صبر کرتا ہے. اور میرے دوستوں عزیزوں، اس کا علم رکھنا بھی واجب ہے. ارکان اسلام 5 ہیں. پہلی بات توحید کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید یہاں سے ابتدا کرتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. توحید سے پہلے بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے، معرفت ہے، پہچاننا ہے
اور جان لیجئے اس علم میں، اس علم کی دوڑ میں، اس علم کے حکم میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی بڑی عمر کا نہیں، کوئی نابینا نہیں، کوئی بینا نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی مرد نہیں، سب برابر ہیں۔ وہ علم جس کا حصول ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس پہ ہر شخص برابر ہے۔ لوگ بڑے مساوات کی بات کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کو ایک جیسے حقوق دیے جائیں۔ اسلام کہتا ہے کہ علم ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، مساوات یہاں پر ہے کہ وہ جو فرائض کا علم ہے، وہ معرفت کا علم ہے، اپنے رب کا علم ہے، اپنے ارکان کا علم ہے، وہ علم جس کے بابت سوال ہوگا وہ مرد اور عورت کا برابر ہے۔ باقی تمام امور میں دین اسلام ان اللہ یحب المقسطین کا قاعدہ پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس چیز کا علم رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں اور ان کی معرفت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجتا ہے اور اس کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے۔ یہ اس نبی کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، دین اسلام کا پہلا رکن۔ اور جان لیجئے یہ رکن اگر عمارت کھڑی ہوتی ہے تو ارکان پہ کھڑی ہوتی ہے، پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ پلرز ختم کر دیے جائیں یہ عمارت گر جائے گی، ایک کو بھی کم کر دیا جائے عمارت ڈھہ جائے گی۔ میرے دوستو عزیزوں، ان تمام ارکان کی معرفت، ان کا حصول، ان کا پڑھنا، ان کا جاننا، ان کا سمجھنا، ان کی فقاہت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ پہلا رکن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کے ذریعے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ بنی الاسلام علی 5، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلا اسلام کا رکن ایک توحید پر قائم ہے۔ اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اور جان لیجئے کہ توحید کا فلسفہ، میرا موضوع توحید نہیں ہے ورنہ بیان کرتا کہ اس کی ارکان کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی معرفت کیا ہے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ توحید کا مقصد کیا ہے، کہ قرآن بھرا پڑا ہے توحید کی صداؤں سے۔ ہر آیت کے اندر اگر پیغام ہے پوشیدہ تو وہ توحید کا ہے، اور اس کا مقصد ہدی للمتقین، انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی کامیابی۔ پہلا کام ہی یہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پہلی معرفت یہی ہے کہ لوگوں، اگر تم اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ مخلص ہو جائے گا۔ ہدی للمتقین، اس کتاب کی ابتدا ہی اس کامیابی کے اصول سے کی ہے جو تمام انسانیت کا مقصود و مطلوب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ ایک شخص جہنم کے لپیٹوں سے بچ جائے اور جنت میں داخلہ اس کو نصیب ہو جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے، اور اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اللہ ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصین دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے کلمہ شہادت، توحید اور اس کی معرفت کے حصول اور اخلاص اور قلب یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا، عمل کیا، اس کی دعوت کو پھیلایا، ایسے شخص پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور اس کا مقصود توحید، ایک اللہ کے آگے جھکنا، ایک اللہ کو پکارنا، اسی کے لیے ندائیں، اسی کے لیے خوف، اسی کے لیے امید، اسی کے لیے رجا، اسی کے لیے تمام قسم کی دعائیں، اسی کے لیے تمام قسم کی طلبات، یہ ساری امیدیں، قربانیاں، عبادتیں، ہر چیز اگر ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میری نمازیں، میری روزے، میری قربانیاں، میرے اللہ کے لیے طواف اور حج اور تمام قسم کی عبادات اگر ہیں تو وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اس چیز کا مجھے حکم دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے اولین مسلمانوں میں سے ہوں۔ مقصد تاکہ انسان گمراہیوں کی دلدل سے بچ کر ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کا راستہ لوگوں ایک ہی ہے، اللہ کے کلام میں کبھی اختلاف نہیں ہے، تفرقہ بازی نہیں ہے۔ یہ دین ابتدا بھی ایک سے ہوا تھا، توحید سے ابتدا ہوا تھا، اس کی انتہا بھی توحید ہے، اور کامیاب بھی وہی لوگ ہیں جو توحید پر قائم رہیں گے۔ یہ دین کا راستہ ہے ہی ایک، ادھر اور ادھر کی جو شاخیں ہیں وہ ہمیشہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عربی کو جو سمجھتے ہیں یہاں حصر کا معنی موجود ہے کہ دین ہے ہی اللہ کے نزدیک راستہ چلنے کا، اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کا ہے، ورنہ نہیں ہے۔ دین اسلام کا دوسرا رکن جسے ہم نماز کہتے ہیں، وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، کہ لوگوں نماز کو قائم کرو۔ نماز، صلاۃ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب دعا کے ہیں، لیکن جب ہم اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نماز اس چیز کا نام ہے جو فاتحہ سے لے کے سلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کے لیے ادا کی جائے، جس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، ارکان بھی ہیں، شرائط بھی ہیں، واجبات بھی ہیں۔ اور مطلب اس کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، اے مسلمانوں نمازوں کو قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز اس کے وقت پہ فرض کر دی ہے، اپنے وقت پہ نہیں، نماز کے وقت پہ
جو فرضیت اللہ نے دی ہے، جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے، لوگوں عبادت اس کو کہتے ہیں۔ جو میرے رب نے جس عبادت کی تعریف بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ اعمال مطلوبہ، وقت مطلوبہ اور طریقہ مطلوبہ پہ ادا کیے جائیں، وہ عند اللہ مقبول ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اعمال بھی کسی اور کے، اخلاص بھی کسی اور کا، وقت بھی کسی اور کا، تو ایسے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ آیت کن کے لیے ہے؟ عمل تو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ خوارج سے بڑھ کر کون عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحقر احدکم صلاتہ من صلاتی، اگر تم خوارج کو دیکھ لو تو ان کی نمازیں، ان کی عبادات اتنی پختہ ہوتی ہیں کہ تم اپنی نمازوں پہ شرم کرو گے کہ ہماری نمازیں یہ اور ان کی نمازیں یہ، لیکن قرآن تو پڑھیں گے، دین کو تو سمجھیں گے، لیکن دین ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ میرے دوستو عزیزوں، وقت مطلوبہ پہ، طریقہ مطلوبہ پہ اور اللہ کے لیے خاص کر دینا عبادت اس چیز کا نام ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن پہلا سوال اگر کسی چیز کا ہوگا تو وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ ساری زندگی حاجی صاحب اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے، ساری زندگی حج و عمرہ کرتے رہے، لیکن سوال کس کا ہوگا؟ نمازیں لاؤ، نمازیں لاؤ، نمازیں کتنی پوری ہیں؟ پہلا سوال ہی نمازوں کا ہوگا۔ اے اللہ، میرے تو حج اتنے ہیں، میرے تو عمرے اتنے ہیں، میری تو نیکیاں اتنی ہیں، میں نے اتنی مساجد بنائی، میں نے اتنے کام کیے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ حساب کتاب تو بعد کی بات ہے، پہلے نمازیں لے کر آؤ، نمازیں لاؤ، بعد میں تمہاری ہیومن رائٹس کی بات کرنا، انسانیت کی خدمت کی بات کرنا، لوگوں کو کھلانے کی بات کرنا۔ آج ہمارا کانسیپٹ، عقیدہ یہی بن گیا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو، اللہ تو عرش والا تو ویسی راضی ہو جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتے لیکن کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، نماز نہیں پڑھتے لیکن انسانیت کے لیے دل ہمارا کشادہ ہے، ہر روز چھیپا کے پاس جا کے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ساری عبادات، سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر اس کی نمازیں مکمل ہی نہیں ہوئی، اس کا دروازہ ہی نہیں کھولے گا، وہ موضوع پہ بات ہی نہیں ہوگی جب اس کی نمازیں مکمل نہیں ہوں گی۔ میرے دوستو عزیزوں، نمازیں کتنی قیمتی ہیں کہ یہ ایک وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں شریعت نے کفر اور ایمان کا فیصلہ کیا ہے، کفر اور ایمان کا۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ میرے دوستو عزیزوں توجہ فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اس کو چاہیے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے۔ سلف صالحین ایسے شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جو نماز نہیں ادا کرتا تھا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ لوگوں، اگر ایک خوبصورت معاشرہ دیکھنا چاہتے ہو نا، ایک مدینہ کی ریاست دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر مدینہ کے ریاست کے والیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھوائیں۔ حکومت کے
عوامل میں شریعت کے کاموں میں سے صرف 2 کام ہے جو حکومت کا فریضہ ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھوائیں اور زکوٰۃ وصول کریں۔ عبادات کے اندر حکومت کی کوئی مداخلت نہیں، انفرادی فعل ہے، لیکن یہ 2 فعل ایسے ہیں، یہ 2 معاملات ایسے ہیں جس کا تعلق حکومت سے بھی ہے کہ حکومت پر واجب ہے کہ وہ نکلے اور لوگوں کو نمازیں پڑھائے، اور جو نہیں پڑھتا اس کو کوڑے مارے اور زکوٰۃ وصول کرے۔ اتنی پابندی، اتنی سختی شریعت نے کسی اور عبادت کے لیے نہیں کی۔ میرے دوستو عزیزوں، نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ تیسرا بڑا رکن وَأَن تَصُومَ رَمَضَان وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، رمضان کے روزے رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے رکھنا جو تقریباً 19 دن بعد یہ رحمت والا مہینہ ہم پر آنے والا ہے، اس کی تیاری ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اس رمضان کے 30 روزے، مکمل روزے رکھنا دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو دین اسلام مکمل کا مکمل ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی حکمت لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، جو دین اسلام کی روح ہے، تقوی اختیار کر سکو، کامیابیوں کی منزل تک پہنچ سکو۔ اور میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، روزہ ہر مسلمان بالغ عاقل پہ فرض ہے، اور جو چھوڑے گا اس کا کفارہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجبوری کی عالم میں وہ چھوڑے، تو اس کا کفارہ 1 دن کا کھانا، 1 سا وہ کھانا جو وہ خود کھاتا ہے 1 مسکین کو کھلائے گا۔ لیکن عذر یہ ہے کہ وہ عمر تک پہنچ چکا ہو یا ایسا بیمار ہو جو مستقل، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر عاقل اور بالغ ہے تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے، کوئی دوسرا عذر اس کے روزے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور میرے دوستو عزیزوں، رمضان کی گرمی میں کام کرنا واجب نہیں، روزہ رکھنا واجب ہے۔ انسان اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اتنا کام کرے کہ وہ برداشت کر سکے، لیکن روزہ لازمی رکھے گا۔ اور اس کی حکمت کہ وہ تقوی اختیار کر سکے، پورے سال کے لیے دین اسلام کی روح کو سمجھ سکے، یہ اس کی ریپیئرنگ کا ٹائم ہے۔ چوتھا رکن وَأَن تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، کہ وہ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا تزکیہ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، 2.5% اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اور میرے دوستو عزیزوں، جو صاحب نصاب نہیں وہ صدقہ کریں گے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں مال نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل خیر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، نہ اس کا مال لوٹتا ہے اور نہ اس کی جان لوٹتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا بدلہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، میرے دوستو عزیزوں، واقعات آپ سنتے ہیں کہ صحابہ نے لاکھوں روپے دیے اور جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ کھجوریں دے دی، اور وہ کھجوریں آپ نے تمام مال پر سمیٹ دی اور کہا کہ اس کا مال تمام دراہم پر اور درہموں پر سبقت لے گیا۔
اللہ کبھی کثرت اور قلت کو نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ 1 روپیہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اگر وہ آپ کے نزدیک قیمتی ہے، اخلاص پر مبنی ہے، تو وہ کروڑوں روپے سے زیادہ افضل ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے لیکن اس کا اخلاص اتنا اہمیت کا حامل نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایثار، مدینہ کی ریاست ہی اسی پر قائم ہوئی۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس بالنیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن سلام، سلامتی والے راوی، اس حدیث کی ابتدا سلامتی سے، اس کی انتہا سلامتی سے، اور اس کا مقصد بھی سلامتی والا کہ لوگوں سلامتی کو عام کرو، افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو۔ یہ مدینہ کی ریاست، یہ خوبصورت معاشرہ کہ سلامتی کو عام کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کو کھانے کھلاؤ، دعوتیں کرو جو محبتیں بڑھاتا ہے۔ آپس میں رشتہ داریاں جوڑو، توڑو نہیں، اور اس وقت اللہ سے مانگو اپنی حاجات کو جس وقت دنیا سو رہی ہو۔ بڑی شکوے شکایت ہے لوگوں کو کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی نہیں۔ اے بندے، تو نے مانگا ہی نہیں، اپنے رب سے تو نے مانگا ہی نہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ اس وقت مانگو جب دنیا سو رہی ہو، تدخل الجنت بالسلام، تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ 5واں بڑا رکن دین اسلام کا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے راستے میں حج کرنا۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور مکلف جو صاحب حیثیت ہو، اس شخص پہ زندگی میں 1 مرتبہ حج اور عمرہ واجب ہے۔ اور اللہ نے اگر کسی شخص کو استطاعت دی ہو اور وہ بغیر کسی وجہ کے عذر تلاش کرے، اور یاد رکھیں استطاعت سے مراد تو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، بلکہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ امن سے ہو کر آ جائیں، عمرہ کر کے یا حج کر کے، اور اس کے بعد اتنا پیسہ ہو کہ اس دوران آپ کے گھر والے بھوکے نہ رہیں۔ اگر آپ کا حج کا 40 دن کا ٹور ہے تو اس 40 دن میں آپ کے گھر والے بھوکے نہ رہیں۔ اگر 10 دن کا عمرے کا ٹور ہے تو اس 10 دن میں آپ کے گھر والے پیچھے بھوکے نہ رہیں۔ یہ طاقت ہے، یہ مکلف ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے اور وہ نہیں جاتا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دین ایمان اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اور میرے دوستو عزیزوں، ان تمام چیزوں کا خلاصہ جو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر پیش کرتا ہے، برائیوں سے بچ جاؤ، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، اپنے ایمان کو مکمل کر لو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دنیا کا نظام انسان کو جب کچھ دیتا ہے، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، جتنے ادیان اور جتنے طریقے اس دنیا میں موجود ہیں، انسان کو دنیاوی فائدہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنا منافع ہے، یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہے۔ آپ کو دنیا کا ختم ہو جانے والا فائدہ ہمیشہ بیچتے ہیں۔ لیکن لوگوں، اگر آپ یہ سوال کریں کہ میں توحید پر آ جاؤں، میں نماز پڑھ لوں، میں روزے ادا کر دوں، میں زکوٰۃ
اللہ کے راستے میں دے دوں، میں حج کو ادا کر دوں، میں ایمان کے ارکان کو پورا کر لوں، احسان کے درجے کو پہنچ جاؤں، تو مجھے کیا ملے گا؟ ایک انسان فطرتی طور پہ لالچی ہے، وہ سوال کرے گا کہ مجھے کیا ملے گا۔ آخری بات کہہ کے مکمل کرتا ہوں، جو میرے اس خطبے کا خلاصہ ہے، لوگوں سن لو، وہ شخص جو ان تمام امور پہ اللہ کی تمام کردہ احکامات پر عمل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے، اپنے ارکان کو مکمل کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی عزیزو صرف دنیا کی کامیابی کا نام نہیں، بلکہ دنیا کی، دین کی، آخرت کی، ہر جگہ کی بھلائی کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب بھی دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لوگوں دکھاؤ ہے کوئی ایسا نظام جو تین جہانوں کی کامیابی کی بات کرے؟ یہ دنیا کے جتنے نظام ہیں یہ ایک کامیابی کی بات کرتے ہیں، اس دنیا کی، لیکن لاؤ کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا رواج جو تین کامیابی، تین جہانوں کی کامیابی کی بات کرتا ہے۔ اس دنیا کی کامیابی، اس دنیا میں کامرانی، اس دنیا میں خسارے سے بچنا، اور مرنے کے بعد قبر کی کامیابی، اور قبر کے اندر عذاب قبر سے بچنا، اور قبر کے بعد اس اصل زندگی کی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا ہے، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو دور کی سوچتا ہے، ہمیشہ کامیابی کی سوچتا ہے، آج کی پروفٹ کے لیے دور کا لاس نہیں سوچتا۔ اگر ایک شخص آج کے پروفٹ کے لیے دور کا لاس سوچ لے تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں کہ آج مجھے پروفٹ مل جائے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ ایسا نہیں، مومن کی فراست تو بہت دور تک ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دور کی سوچتا ہے۔ مومن کی وہ فراست ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچنا، اصل کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وہ کامیابیاں ہیں جو قرآن مجید نے ذکر کی ہیں، جو تین جہانوں کی کامیابی ہے۔ ہے کوئی ایسا کامیاب شخص، عقل مند اور فراست والا، جو اپنے لیے آج تہیہ کر لے کہ مجھے تین زمانوں کی، تین جہانوں کی کامیابی چاہیے، صرف دنیا کی فانی اور ختم ہو جانے والی کامیابی نہیں، بلکہ تین زمانوں کی کامیابی چاہیے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کو پڑھے اور اس 5 ارکان کا، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس پہ قائم اور دائم ہو جائے۔ اگر اس میں سے کسی ایک پلر کو بھی گرایا، یہ دین اسلام کی عمارت گر جائے گی، اس کا دین خطرے میں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جان لیجئے کامیابی صرف اور صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے، ورنہ انسان ناکام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔